شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ہیرا فیملی سے مخاطب ہوں. منصور چاچا بول رہا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، ایک کہاوت ہے، ہوش کی دوا لے لو، ہوش کی دوا کر لو. سمجھے بھائی؟ میں سب سے ایک ہی سوال کروں گا، اور سب سے ایک ہی سوال کر کے یہ پوچھ رہا ہوں، چاہے وہ NT والے بول رہے یا ہیرا والے ہو، جو کوئی اپنے آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہو. دیکھو بھائی، ہم لوگ جو ہے نا آپس میں لڑ لڑ کے تھک رہے، مگر مدعا جو ہے اسی جگہ پہ ہے. جو زر زمین زیور جو میں جو لگایا ہوں، وہ مدعا اپنی جگہ پہ ہی ہے. ابھی یہ تمہارے اور میرے کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے جو یہ فارمولا کمپرومائز جو چلا ہے، پہلا فارمولا جو تھا ہجمولا تھا، یہ دوسرا فارمولا ہے جمال گوٹا. جمال گوٹا سمجھتے نا، جو گھوڑے کو جلاب دیا جاتا ہے، وہی جلاب ہم کو دے رہے، جمال گوٹا. ہاں، وہ اس طریقے سے کہ مہاراشٹر کے الیکشن آ گئے. سمجھے؟ مہاراشٹر کے الیکشن آ گئے. اب الیکشن میں پبلک کو جیسے تلنگانہ کے اندر یہ کیا گیا، اسی طریقے سے مہاراشٹر کی پبلک کو اپنا کیسے نرم کرنا اور کیسے اپنی پارٹی کا نام چلانا، اس کے لیے یہ ایک مہم چلی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات ٹھنڈی ہو جاوے اور ان کی مہم چل جاوے. اویسی کا نام آج تک چھپا رکھا ہوا تھا، مگر اب کھل کے آ گیا سامنے. سوچ لو بھائی، سب سے سوال ہے، کسی ایک سے نہیں، میں سوال اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں یہ کہ اویسی ہم لوگ یہ کر رہے تھے، مگر آخر میں سامنے آ گئی بات کہ اویسی اس کے اندر پوری طریقے سے انوالو ہے. شہباز ایک معمولی سا موہرا ہے، ایک پیادہ ہے. اب اویسی کیوں یہ ہتھ کنڈا چلوا رہا ہے شہباز کے ذریعے سے؟ کہ ایک تو الیکشن ہے، الیکشن میں جیت کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور جب مضبوط ہو جائیں گے تب پھر اپنی کرسی مضبوط ہوگی تو پھر تو سوال ہی الگ ہو گیا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ 100 کروڑ روپیہ بھی دینا ہے، 100 کروڑ روپیہ بھی دینا ہے. ہاں، تو اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ راستہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کمپرومائز ہے. یہ بھی اس میں ہی ایک آ گیا کمپرومائز. اور پیچھے جائے کون؟ تم اور میں. اصل میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کو تمہارے اور میرے درد سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور راجنیتی جو ہے نا، دیکھو میں پہلے بھی کئی ٹائم بولا ہوں اور آج پھر بول رہا ہوں، اس کو غلط حساب سے نہیں رکھنا. یہ راجنیتی جو ہے، اس کی مثال بڑی گندی ہے، بڑی گندی مثال ہے، بڑی گندی مثال ہے. کہ ایک ویشیا عورت، جو فائشہ عورت جو ہے نا، اس کو کسی اچھے گھرانے میں لا کے رکھ دو تو ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے کے اندر وہ اپنی عادتیں چھوڑ کے سدھر جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. مگر راجنیتی جس گھر میں چلے جائے نا، وہ گھر ویشیا سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے، ویشیا سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے، ایک دم گندا ہو جاتا ہے، ایک دم غلیظ. سمجھے نا؟ اس کو کہتے ہیں راجنیتی. راجنیتی کے لیے بھائی بڑی مثالیں ہیں کہ سیٹ کے لیے اپنی اولاد کو تک کے لوگوں نے اڑا دیا. مثال ہے، زندہ مثالیں ہیں بھائی، کہ سیٹ کے لیے اپنی اولادوں کو اڑا دیا. جس سیٹ کے لیے اگر انسان اپنی اولاد کو مار سکتا ہے تو اس کے لیے غریب کو کیوں نہیں مار سکتا؟ غریب کی کیا اوقات ہے؟ کیڑے مکوڑے ہے غریب، ہے نا؟ آج ہم جو غریب ہے، ہم کیڑے مکوڑے، ہم کو کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ بالکل مارا جائے گا. ایک طرف سے ماریں گے، ایک طرف سے ہمارے قبروں کے اوپر کھڑے رہ کے ناچیں گے کہ بھائی غریب مر گئے، غریب مر گئے، غریب مر گئے. یہ سیاست ہے. کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگ کہ یہی سیاست ہے؟ سمجھے؟
اس کے لیے میرے بھائی اس چیز کو سمجھو اچھی طریقے سے کہ الیکشن آ گیا ہے. اچھا بیچ میں ایک اور چیز میں بھول گیا ہوں، اگر بات کرتے کرتے یاد آ جائے تو میں بتا دوں گا کہ اللہ نے کدے ہوئے یہ جو بینکوں کا جو حساب جو چلا تھا، کیا اس کا جی ایس ٹی وغیرہ کا، تو اس وقت بھی ایک ایسا کچھ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ پوائنٹ کو بھی نویرا شیخ نے حل کیا تھا. میرے کو یاد نہیں آ رہا مگر میں ایک پوائنٹ بول کے چلتا ہوں. اس کو بھی یہ کیا تھا تو اس کا پتہ چلا ویشی کہ اس کا راستہ نکال لیے. اس پوائنٹ کے اوپر بھی اویسی نے ہاتھ مارا. غرض ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے نویرا اندر چلی جاوے اور ایسے لمبے فرصت کے لیے چلی جاوے کہ اس کی پراپرٹیز جو ہے، جو آج اربوں خربوں کے حساب سے، سیار نہیں اربوں خربوں کے حساب سے جو پراپرٹی بنی ہوئی ہے، یہ ہم کو مل جاوے. سمجھے؟ اب اسی کے لیے جیسے اس کے خاندان کے اوپر کیس کیے. چلو یہ کمپرومائز فارمولے کو جو بول رہے ہیں تو کل سے کئی لوگ اس بات کو دہرا چکے ہیں، اب میں بھی دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ کمپرومائز فارمولا ہے نا. تو آج 30 تاریخ ہے، کورٹ سے اپنے کیس واپس لیے. پونا ایسوسیشن والے سے بھی یہ سوال ہے میرا کہ وہاں پہ یہ چیز کے اوپر بات کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بھائی کمپرومائز کرنے کے لیے آئے ہو، ایک کام کرو کہ یہ چیزیں پہلے اپنے آپ پیچھے لے لو اس کو، تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم کمپرومائز کے لیے آئے ہو. بول کے سی آئی ڈی کی انکوائری کا پیچھے لے لو، ہاں ایس ایف آئی او کے حوالے کر دو کیس کو، اور جو اس کے خاندان بھر کے اوپر جو تم نے کیس کیے ہو، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے، کیونکہ وہ تو باہر ہے. سی ای او تو وہ ہے، ہول اینڈ سول کمپنی کا جو کچھ بھی ہے وہ تو وہ ہے. ہاں وہ بیجو تھامس دوسرا وہ کون ہے، ان کا کیا لینا دینا تھا؟ اصل میں سی ای او تو یہ تھی نا. ہاں تو یہ ساری چیزیں واپس کر لو، کمپرومائز کر لیتے. تو یہ پونا ایسوسیشن نے بھی بات نہیں رکھی ان کے سامنے. سمجھے؟ اور میں شہباز کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سے یہ سوال ہے میرا، حق اور انصاف کی بات کرنا. بھائی دیکھو، شہباز کے ہم یار ہے، جان نثار ہے بول کے بات نہیں کرنا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. انویسٹر کیس واپس لے نہیں لے، یہ بات کی بات، یہ بات کی بات. پہلے اس کے فیملی کا ایف آئی آر کینسل کراؤ. انویسٹر کا اور فیملی کا کیا لینا دینا ہے؟ کیا لینا ہے دینا بھائی؟ پیسہ کس نے لیا؟ نویرا شیخ نے. دے گی کون؟ نویرا شیخ. کمپرومائز ہونے کے بعد بھی پیسہ دے گا کون؟ نویرا شیخ. فیملی سے کیا اڑچن ہے؟ کیا اڑچن ہے بھائی؟ اس کے لیے اس کو سب سے پہلے پیچھے لے لے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ تھی کہ بیجو تھامس ان لوگ کو کائے کے لیے اٹکا کے رکھے ہوئے، ان کا بھی ہٹا لو. یہ بھی بات ہو گئی. ہاں یہ جو کیس جو ہوئے ہے ان کو پیچھے لو. کیس تو آج میں پیچھے لیا تو کل واپس کر سکتا ہوں نا، ایسا تو نہیں ہے نا انڈین گورنمنٹ کے اندر کہ جو تم نے کل کیس واپس کیوں لیا تھا ابھی واپس کیس نہیں ہوئے گا. ایسا تو انڈین لاء کے اندر نہیں ہے نا. ہاں آج میں لیا کل واپس بھی کر سکتا ہوں نا. تو کیس واپس لو. کمپرومائز کرنا ہے نا، کیس واپس لو نا. کیوں نہیں لے گے اور چلے گئے کمپرومائز کے نام کا ڈھنکا پاڑنے کے لیے؟ تو بھائی عقل والا اویسی، دیکھو سو کی سیدھی بات ہے، ایک وکیل الگ ہوتا ہے، ایک بیرسٹر الگ ہوتا ہے، اور اویسی ایک بیرسٹر ہے. تو اس کے لیے اس کے پاس قانون کی سارے داؤ نقطے ہیں، سارے داؤ نقطے. سمجھے؟ تو وہ کسی طریقے سے کس کو کہاں پٹکنا ہے یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے. اور اس نے جو ہے ایک جو ہے پولیٹیکل
مافیا چلایا ہے، پولیٹیکل مافیا. جیسے ایک زمانے میں بمبئی میں داؤد کی مافیا ہوتی تھی نا، اسی طریقے سے یہ پولیٹیکل مافیا چلایا ہے. الحمدللہ مجھے گرو ہے میرے مہاراشٹر کے اوپر اور میرے مہاراشٹر کی سرکار کے اوپر. مجھے گرو ہے، میری ماتر بھومی پہ میرے کو گرو ہے کہ ایسے جانثار پولیس والے پیدا ہوئے، ایسے جانثار یہ گھس گھس کے مارنا شروع کیے، گھس گھس کے. تو ایسے بھاگنے والے مرنے والے تو مر گئے سڑ کے گولیاں کھا کے، مگر بھاگنے والے تو ایسے بھاگے کہ ابھی سامنے بھی ہے نا تو اپنی سالہ بولتے نا نسلوں کا نام نہیں لیتے. اگر کہیں چھپے بھی ہے تو اپنی نسلوں کا نام نہیں لے رہے کہ میں اس خاندان سے ہوں بول کے. کیوں؟ پتہ ہے گولی آ جائے گی. سمجھے نا؟ میں تو یہی بول رہا ہوں کہ تلنگانہ گورنمنٹ کے اندر بھی ایسے جانثار پیدا ہو جاوے یہ جو پولیٹیکلس مافیا چلی ہے اس کے بارے میں کچھ کر لے ہوئے. ہاں، تلنگانہ کے بھی بہادر جو آفیسرس ہے، جو گورنمنٹ سے وہاں کے جو بہادر آفیسر ہے، جن کو اپنی ڈیوٹی پہ اپنے کام پہ فخر ہے، وہ لوگ اس ایکشن میں اتر کر جیسے ممبئی سے مافیا اکھڑ گئی ویسے وہاں سے بھی مافیا اکھاڑ دے گئے. بس اتنا ہے کہ یہ مافیا ایک الگ مافیا تھی، وہ مافیا پولیٹیکل سے، تو اس کے لیے گھسنے کے لیے ذرا سوچنا پڑتا، تو اس کا پلاننگ کر کے گھس جاوے بولتا. میں تو بولتا ہوں، سمجھے؟ بہرحال تو اویسی کا سارا چٹا تو سامنے آ چکا ہے. اور جیسے میں بتا رہا تھا، آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیس کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیا ایف آئی آر کی تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو آپ لوگوں کی ہوئی ہے، اس کے لیے میں نہیں بول رہا. مگر یہ جو مانڈوالی کا نام ہے تو مانڈوالی کے نام میں یہ چیزیں پیچھے ہونی چاہیے تھی نا، تب تو مانڈوالی سمجھ میں آتی تھی. ایف آئی آر بھی ہوتی پیچھے تو بات اور تھی، مگر پھر بھی ان چیزوں کو تو واپس کرنا چاہیے تھا نا. اس کے پریوار سے آپ لوگوں کا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ بولتے ارے اس کا بھائی بھاگ گیا. ارے بھاگ گیا نہیں، ایک کیس کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو بیچارہ اپنا چھپنا پڑ گیا. ہاں، تو جو سی ای او تمہارے سامنے ہے، جیل میں ہے، اور وہ سب کچھ ہے، پھر اس کے بعد اس کے فیملی کو کیوں؟ تو اس کے دو مطلب ہے. کہ اگر فیملی رہتی تو ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا کے اپنی بچی کو باہر نکال لیتی تھی. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے گھر کا اگر کوئی اندر ہوتا تو آپ ادھر ادھر بھاگ کے کچھ نہیں تو ضمانت پہ رہا کروا لیتے تھے اپنے کسی عزیز کو. تو وہی اس کی فیملی کی ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کیس کی وجہ سے وہ الگ نہیں بھی کرا سکتے تھے اپنے بچی کو، تو تمہارے اندر سے اور میرے اندر سے یہ جو تم لوگ نے یہ بنایا، اس کے لیے میں بول رہا ہوں. نہیں تو میں تو سب کو ایک ہی سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیرا فیملیز کے لوگ تھے، ان میں جتنے غریب ہے جو واقعی لاچار اور محتاج ایک دم ہو چکے ہیں، ایک دم کگار پہ آ چکے ہیں، کم سے کم 2,000 روپے کی تو بھی مدد کی ہوتے ان لوگوں نے. ہاں، تو اگر ہمارے غریب کی فکر ہوتی تو ان کو اندر نہیں کرتے. اور یہ چیز آزمانا ہے تو میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر آزمانا ہے تو آزما کے دیکھ لو کہ اس کی فیملی کو آزاد کرا دو. کم سے کم وہ غریبوں کو تو پیسے پہنچیں گے، وہ لوگ دیں گے. ان کے اپنے کھیسے میں جو پیسے ہیں وہ نکال کے دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے. مگر یہ لوگوں نے ایسی چال چلا کہ غریب بھی مر جاوے اور ہمارا بھی کام ہو جائے. جس کی ہماری ادھر مثال ہے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ہمارے ادھر کی مثال ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے اپنے اندر کچھ ایسے فائٹر مضبوط کیے ہیں، جن کو یہ فائٹر بول رہے ہیں نا، وہ فائٹر کہ گالی گلوچ میں مہارت حاصل ہے، کسی کی بے عزتی کرنے میں مہارت حاصل ہے. سمجھے؟ ایسے بہت سے ان لوگوں نے فائٹر یہ کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بیچارہ غریب جو ہے نا آج ان کے اس میں پھنسا ہوا ہے. ہاں، آج ان کے اس میں پھنسا ہوا ہے کہ غریب بیچارہ بولتے نا، نہ ادھر جا سکتا نہ ادھر جا سکتا. اگر غلطی سے اگر اس نے
پرو والوں کے ساتھ میں سلام علیکم وعلیکم السلام بولا تو بھی اس کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے تم نے اس کو سلام کیوں کیے؟ ارے یار وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، سلام کیا تو کون سا عذاب آ گیا؟ اور اگر اس کو ایسا لگا کہ بھائی میرے کو یہاں سے کچھ تسلی ملے گی تو اس کے لیے اگر اس نے سلام کیا تو اس کے لیے کون سا عذاب آ گیا؟ اپنی راحت کے لیے اس نے فون کیا کہ شاید مجھے یہاں سے راحت ملے. یعنی اس سے مطلب یہ ہو گیا کہ انٹی والے چاہتے ہیں کہ پرو کے اندر کوئی جاوے نہیں. کیوں کہ پرو میں چلے جائیں گے تو ان کی طاقت کم ہو جائے گی، ان کے گھمنڈ ٹوٹ جائیں گے. ہاں، اور پرو والوں کو توڑنے کی پوری کوشش چل رہی ہے. کیسے کیسے ہٹ کنڈے چلائے جا رہے ہیں. ہاں، ارے یار اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ ساری چیزیں ختم کر دو. ہم اینٹی، ہم اینٹی، ہم اینٹی، ساری چیزیں ختم کر دو بھائی. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے. تم بھی مسلمان ہیں، پرو والے بھی مسلمان ہیں، اور پرو والا نہیں چاہتا کہ غریب کو پیسہ نہیں ملے. تم چاہتے ہو کہ غریب کو پیسہ نہ ملے، اس کا ثبوت ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. میرے ثبوت دینے کی بات نہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. ہاں، اس کے لیے بھائی مہربانی کرو، غریبوں کے خاطر، غریبوں کی خاطر، ان غریبوں کی خاطر جو بیچارے بولتے نا کب کیا کر لے وے، ایسی بات ہے. یعنی بھوک سے مر رہے بیچارے، ان کے خاطر یہ چھوڑ دو جیدے. سمجھے نا؟ کسی ایک کے بولنے کے اوپر کودنا چھوڑ دو. اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھے؟ اس عقل کو واپرو. اناج کھا رہے، عقل دیا ہے اللہ نے، اس کو واپرو. ایک آدمی ایک راستہ بتا رہا ہے، کم سے کم اتنا تو دماغ لگاؤ کہ یہ راستہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، یا میرے پیر ٹوٹنے کا راستہ ہے. معلوم پڑا بولے بھائی کودو، کود گئے، بولے پیر میرا ٹوٹا. کس کا؟ تو میرا ٹوٹا. اس کا کیا ہوا؟ اس کے زبان سے اس نے دو لفظ بول دیا، کودو، کود گئے. پیر ٹوٹا کس کا؟ میرا. تکلیف کس کو؟ میرے کو. جان میری جا رہی، پیسہ میرا جا رہا ہے، سب کچھ میرا جا رہا ہے. اس کے لیے ان غریبوں سے بھی میری درخواست ہے کہ صحیح جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو. کسی کے بہکانے کا، ورگلانے کا چیز کو بھی کوشش، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس چیز کو ختم کر دو. اور جس سے ہم کو پیسہ لینے کا ہے، جس سے ہم کو پیسہ ملنے کا ہے، اس کے بارے میں سوچو کہ وہ اندر ہونے کی وجہ سے آج یہ سارا معاملہ ہوا. اگر وہ اندر نہیں ہوتی تو پیسہ مل جاتا تھا، 100% ملتا تھا. اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اس بات کی میں گارنٹی دے رہا ہوں. کیونکہ سیدھی سی بات ہے بھائی، بھاگنا تھا تو وہاں سے بھاگ جاتی تھی، یا تو 15 دن پہلے وہ باہر ہی تھی، کنٹری سے باہر تھی. اس کی کیا ضرورت تھی آنے کی کنٹری میں؟ ہاں، کیا ضرورت تھی؟ بھاگ جاتی تھی. مگر آج وہ جو آ کے پولیس اسٹیشن میں جمع ہوئی ہے، یہ کس کے لیے؟ ابھی بھی پیسہ ہے نا اس کے پاس، ابھی بھی گورنمنٹ کو ایک یہ رہتا، نکل جاتی. ہاں، اور اس سے بھاری، سب سے 100% بھاری بات تھی کہ اندر بیٹھے بیٹھے ایک ہی چیز بول دیتی تھی، ایک لفظ بول دیتی تھی کہ بھائی میں اور میری کمپنی لاس ہو گئے. اور تمہارے سرٹیفکیٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ لاس اور فائدے میں جو ہے تم اس کے بھاگیدار ہو. سیدھا بول دیتی کہ بھائی میں لاس ہو گئی ہوں، میرے پاس پیسہ دینے کا کوئی یہ نہیں ہے. کیا؟ تو اس کو چند دنوں کی اور جیل ہو کے باہر آ جاتی تھی. کیا کر لیتے تھے تم اور سرکار؟ کیونکہ تم نے تو سائن مارے ہوئے، نفع نقصان میں ہم بھاگیدار ہیں، سائن مارے ہیں. مارے نہیں مارے؟ ہاں، ارے ہوش کی دوا کرو بھائی، ہوش کی دوا کرو. مارے نا ہم نے سگنیچر کہ نفع نقصان کے ہم بھاگیدار ہیں. خلاص، نقصان ہو گیا میرا، چلو ختم. ہاں، کوئی بچے والی بات بولوں؟ ختم، پیسہ ہضم. تو اس کے لیے بھائی اپنے ہوش کی دوا کرو، چیز کو سمجھو. آج وہ اندر بیٹھی ہے انصاف کے لیے، وہ ہمارے لیے بیٹھی ہے، سمجھے نا؟ تو اس کے لیے جس کے جو منہ میں آیا بکتے ہو، بولتے ہو. 1.5 تولے کی زبان ہے، بغیر ہڈی کی زبان ہے، جس طرف چاہے کروٹ پھیر لو. ہاں، بھارت سرکار کا کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. ہاں، آج اس عورت کی بدنامی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے. ہاں،
مرنا ہے، مر کے منہ دکھانے نہیں جانا ہے اللہ کے پاس. ہاں ارے وہ چور ہے یا کیا ہے تو کم سے کم باہر تو لے کے آتے اور پھر دیکھتے کہ کیا ہے وہ. ہاں باہر لے کے آتے پھر دیکھتے ہیں. کئی طریقے کے اس نے اگزامپل دیے ہے تمہارے پاس، پھر بھی وہی بات ہے. ہاں اس کے لیے میرے بھائی یہ زر زمین والا جو ہے یہ تیسرا بھاگ ریئیکشن ٹی وی کے مادھیم سے، ریئیکشن والوں کا شکریہ کہ ان لوگوں نے اس چینل کو چلا کے لوگوں کی بات پہنچا دے. اور یہ بات میری اینٹی اور جو پرو جن کو بولا جا رہا ہے، اینٹی جن کو بولا جا رہا ہے، ان تک پہنچاؤ. اس بات کو سنو اور اس کے بارے میں سوچو. سمجھے؟ نویرا شیخ کی تعریف کرنے کے لیے نویرا شیخ نے میرے کو پیسہ نہیں بھیجی ہے اور نہ ہی میری کوئی رشتہ دار ہے، مگر حق اور انصاف جو ہے جو بول رہا ہے وہی بات میں کر رہا ہوں. بعض اوقات اینٹی والے بولتے ہیں کہ یہ نویرا کے گن گا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، نویرا کے گن نہیں گا رہا. حق اور انصاف. اپنے آنکھوں پہ سے پردے ہٹاؤ اور یہ کانوں کا ڈھکن نکالو اور حق اور انصاف. اور وہ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب رات کو سوئے ہوگے نا عشاء کی نماز پڑھ کر، تو اس وقت میں اس بات کو اللہ سے تصور میں اللہ سے سوال جواب کرو کہ اللہ کیا صحیح ہے، حق کیا ہے، اور پھر تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو. سمجھ میں آئے گا. سمجھے نا؟ ہاں یہ میں منصور چاچا کو کوئی یہ نہیں ہے. بس میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ غریب کا بھلا ہو جاوے، کہیں سے ہو جاوے. بس اس سے آگے کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ بات لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. رہا سہا کچھ دماغ میں آئے گا، اور وہ جو پوائنٹ ایک بولنے کا رہ گیا تھا جس کو میں کچھ تھا دماغ میں وہ بھی آئے گا، تو میں انشاءاللہ پھر آؤں گا آپ لوگوں کے سامنے. جزاک اللہ. السلام علیکم.